غلط سنا ہے آپ نے کہ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ ناراض نہیں ہوتا بھائی، اللہ دینے والوں میں سے ہے، لینے والوں میں سے نہیں ہے۔ اگر اللہ صرف کچھ گناہوں کی وجہ سے، کچھ خطاؤں کی وجہ سے انسان سے سجدے کی توفیق چھیننے لگ جائے تو فرشتے ہی رہ جائیں گے پھر اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے، کیونکہ عام انسانوں کے لیے تو یہ چیز پاسبل نہیں ہے کہ وہ ویسی اللہ کی عبادت کرے جیسے کہ اللہ ڈیزرو کرتا ہے۔ اگر اللہ رب العزت انسانوں سے سجدوں کی توفیق ہی چھیننے لگ گیا تو انسانیت تو بہت بڑی مشکل میں پھنس جائے گی۔ تم گنہگار ہو، تم نے نہ چاہتے ہوئے اس کی کوئی نافرمانی کر لی، بھٹک گئے، بہک گئے، حالانکہ تم بھٹکنا نہیں چاہتے تھے، اور اللہ تم سے سجدے کی توفیق ہی چھین لے۔ یہ والا سسٹم تمہیں نہیں لگتا کہ تمہارے رب کے ساتھ سوٹ نہیں کرتا؟ آپ نے اپنے آپ کو جج کرنا ہے، شوق سے کرے، لیکن اپنے چھوٹے سے دماغ سے، جس کو یہ دنیا ہی نہیں سمجھ آ رہی، اس دماغ سے اپنے رب کو مت جج کیا کرے۔ وہ رب جس کی رحمت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو سمجھائی، جس کے محبت کے جذبے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے دلوں میں ڈالے، اس رب کو اتنے تنگ زاویے سے نہ جج کیا کریں۔ جس دن تمہیں یہ یقین آ گیا نا کہ تمہارا رب باوجود اس کے کہ تم گناہگار ہو، بدکار ہو، تم اس سے دور جا رہے ہو، لیکن وہ رب تم سے اس کنڈیشن میں بھی راضی ہے، سٹل تمہارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، تو پھر اللہ کی محبت میں تم سب کچھ چھوڑ دو گے۔ جتنے بھی یہ ماڈلز ہیں، جتنے بھی یہ سنگرز ہیں، ان کی وجہ سے لاکھوں معصوم لڑکیاں، لاکھوں نوجوان ایکٹرز، ماڈل بننے کے سپنے دیکھ رہے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ یہ سوچے کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے، میں نے پائلٹ بننا ہے، میں نے دنیا میں ایک نام کمانا ہے۔ وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں نے ناچنا ہے، میں نے گانا ہے، میں نے کپڑے اتارنے ہیں، میں نے لڑکیوں کے ساتھ فلرٹ کرنا ہے، میں نے لڑکیوں کو دھکے مارنے ہیں، میں نے لڑکیوں کی عزتوں کو نیلام کرنا ہے۔ ایسی سوچ معاشرے میں اوپر آسمانوں سے نہیں آئی، اس سوچ کو بنانے والے اسی زمین پر رہتے ہیں، اور آج بھی وہ زندہ ہے۔ کچھ تو مر گئے بے حیائی کرتے کرتے، ناچتے ناچتے، گاتے گاتے، ننگے مرے ہیں کچھ لوگ، لیکن کچھ لوگ ابھی بھی زندہ ہیں۔ ان کے پاس ایک موقع تو ہے کہ وہ توبہ کر لیں، لیکن وہ کہاں توبہ کرتے، وہ کہاں توبہ کرتے ہیں؟ ان کو سمجھانے والے جب آتے ہیں تو وہ لوگ تو اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ پتہ ہے، ہم نے تو دنیا کی بڑی بڑی کتابیں رٹ لی، امریکہ جیسے ملک سے ڈگریاں لے لی، لہٰذا ہمیں نہ سمجھایا جائے، ہم جیسے کر رہے تو بس ٹھیک ہے۔ سارا دن ہماری آنکھیں ان لوگوں کے ڈانس، مجروں، اور یہ لوگ جو اپنی جسموں کی نمائش کرتے تھے، ہماری نظریں، ہماری آنکھیں انہی لوگوں کو دیکھنے میں بیزی تھی، جس وجہ سے ہم نے قرآن جیسی مقدس کتاب کو کھولا نہیں، اس کی آیتوں کو دیکھا نہیں، پڑھا نہیں، سمجھا نہیں۔ اور یہ جتنے بھی آ رہے ہیں یہ ٹک ٹاکرز، ان کو دیکھ کر ناچ لو، گا لو، 20 سال تک انتظار کر لو، 20 سال تک، جب تمہاری یہ جوانی ڈھل جائے گی، جب یہ تمہارا جسم جس سے آج تم اچھل کود کر ڈانس کر رہے ہو، جب تمہارے اسی جسم کو بڑھاپے کا دیمک لگے گا نا، تمہیں تب ریئلائز ہوگا کہ میں نے اپنے ساتھ بھی برا کیا، اور جتنے بھی لوگ میرے ساتھ جڑے ہیں میں نے ان کی زندگیاں بھی برباد کی۔ تم 20 سال رک جاؤ، آج جس جوانی کی طاقت کو اور ہاتھوں کی طاقت کو استعمال کر کے تم بڑے بڑے ڈمبلز، بڑے بڑے ویٹ اٹھا رہے ہو نا، انتظار کرو اس لمحے کا کہ تمہاری زندگی میں ایک ایسا لمحہ بھی آئے گا جب پانی کا گلاس بھی منہ تک نہیں لے کے جا سکو گے۔ اس وقت میں ریئلائز ہوگا کہ تم نے اپنی جوانی کو برباد کر دیا۔ ہاں، ابھی تمہاری عمر ہے، ناچ لو، گا لو، خوب انجوائے کر لو، لیکن اللہ رب العزت ہر امیر کو غریبی، ہر طاقتور کو کمزوری، ہر جوانی کو بڑھاپے، ہر خوبصورتی کو بدصورتی میں کنورٹ کرنے، تبدیل کرنے پر بھی قادر ہے۔ ابھی بھی موقع ہے، رک جاؤ، سنبھل جاؤ، سدھر جاؤ، سوچ لو 5 منٹ کسی کونے میں بیٹھ کے اپنی زندگی کے بارے میں کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں، فائدہ اٹھا لو، فائدہ اٹھا لو۔ میں ہاتھ چھوڑ کے معافی مانگتا ہوں اگر میری باتیں کسی کو بری لگ لی ہو۔ یقین کریں میں کسی کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا، میں کسی کی پرسنل لائف پہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن یار یہ پرسنل نہیں ہے۔ کسی کی وجہ سے میری اپنی زندگی، میرے گھر والوں کی زندگی، میرے سارے نوجوانوں کی زندگیاں خراب ہو رہی ہیں، یہ کیسے پرسنل ہو سکتا ہے؟ پرسنل لائف تو ایک حدود کے اندر گزاری جاتی ہے، اگر آپ اس حدود کے اندر ہے تو کوئی دوسرا بندہ آپ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا، آپ کو پوائنٹ نہیں کر سکتا، لیکن جب آپ خود ہی ان حدودوں کو کراس کرتے ہو، پھر معاشرے میں موجود ہر انسان آپ کو اپنی سوچ، اپنے مائنڈ سیٹ کے مطابق جج کرے گا۔ آپ لوگوں کے سامنے کتنے ایسے ٹک ٹاکرز ہیں، آپ لوگوں کے سامنے کتنے ایسے سیلیبریٹیز جن کے فالوورز ملینز کو پہنچ گئے تھے اور وہ مر گئے، آج تک ان کا اکاؤنٹ ایکٹیو ہے، آج تک لوگ ان کے اکاؤنٹ کو وزٹ کر رہے ہیں، اور اس میں ہے کیا؟ ناچ، گانا، بے حیائی، اس انسان سے جڑی ہوئی ہر وہ چیز جو اس کی آخرت کو برباد کر رہی ہے، اور سٹل لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر اس دنیا میں واپس آنے کا ایک چانس اللہ انہیں دے دے، جو اپنا یوٹیوب اکاؤنٹ، اپنا ٹک ٹاک اکاؤنٹ، انسٹاگرام اکاؤنٹ میں بے حیائیاں چھوڑ کے مرے ہیں،
تو وہ سب سے پہلے اس دنیا میں آ کر اپنے اکاؤنٹ کو خالی کریں گے، سب کچھ ڈیلیٹ کریں گے، اس کے بعد اپنی زندگیوں کو سدھاریں گے. اور تم دیکھو گے کہ وہ مسلح سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی غافل نہیں ہوگے. آپ لوگوں کے پاس تو ایک بہت بڑا موقع ہے، اس موقع کو کیوں ضائع کر رہے ہو؟ صرف چند پیسوں کی خاطر اپنی آخرت کو داؤ پہ لگا رہے ہو. صرف اور صرف چند کمنٹس کے لیے تم لوگ اپنی حیا کا لباس اتار رہے ہو. چند فالوورز کے لیے اپنے اسلام اور اللہ کے احکامات کے جنازے نکال رہے ہو گھر سے. ایمان کی کوئی ویلیو نہیں، فالوورز میٹر کرتے ہیں. اللہ کے احکامات کی کوئی ویلیو نہیں، پیسے میٹر کرتے ہیں. جنت کی کوئی ویلیو نہیں، دنیا میٹر کرتی ہے. کیا کر رہے ہو؟ کیوں کر رہے ہو ایسا؟ نہیں کرو. اتنے عقل مند ہو تم، اتنے ایجوکیٹڈ ہو تم، اتنے میچور ہو تم، اتنی اچھی طریقے سے باتوں کو سمجھتے ہو، پھر بھی تمہیں چھوٹی سی بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ دنیا امتحان ہے. اس میں جو بوؤ گے وہی آخرت میں کاٹو گے. تو اپنے لیے کیوں جھاڑیاں اگا رہے ہو؟ اپنے لیے کیوں کانٹوں کو بو رہے ہو؟ دنیا کی کھیتی میں ایسے بیج کیوں نہیں بو رہے جو آخرت میں تمہارے لیے پھل بن کر سامنے آئے؟ اچھا چلو آپس کی بات ہے، مجھے بتاؤ آج تک تم نے جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ کی جس میں تم ناچے گایا تم نے، اس میں تمہیں کیا فائدہ دیا؟ کیا تم سٹار بن گئے؟ کیا تمہاری ساری خواہشیں پوری ہو گئی؟ نہیں ہوئی. سٹل وہی کے وہی ہو. کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. اس دن مجھے کال آئی، ایک بہن روتے ہوئے کہتی ہے مجھے خودکشی کرنی ہے. جب ریزن پوچھا، جی لڑکے کے پاس میری پکچرز ہیں اور وہ مجھے دھمکیاں لگا رہا ہے کہ اگر ملی نا، اگر آئی نا تو میں تمہاری پکچرز جو ہے وہ آؤٹ کر دوں گا، میں تمہیں ایکسپوز کر دوں گا، میں تمہارے امی کو سینڈ کر دوں گا، ابو کو سینڈ کر دوں گا، بھائی کو سینڈ کر دوں گا. اور وہ لڑکی بیچاری اس سٹریس میں خودکشی تک کے پلانز بنا رہی ہے. اب یہ ظلم ہی ہوا نا کہ پہلے لڑکی کو بے وقوف بنایا، میٹھی میٹھی باتیں کر کے اس سے پکچرز منگوائی. غلطی لڑکی کی بھی ہے. کیوں کیا یقین، کیوں کیا اعتبار، کیوں کیا بھروسہ؟ جب اللہ نے کہہ دیا تھا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ، نہ کرو کسی پہ بھروسہ، نہ کرو کسی پہ اعتماد، نہ کرو کسی کا یقین. یہ لوگ میٹھی میٹھی باتیں کر کے تمہاری عزتوں کی دھجیاں اڑا دیں گے اور تمہیں سمجھ بھی نہیں آئے گی. ہائے ہیلو سے بات سٹارٹ ہوگی اور اس ہائے ہیلو میں کپڑے تک اتر جائیں گے اور سمجھ نہیں آئے گی تمہیں. لیکن نہ لڑکی سنتی ہے نہ لڑکا سنتا. لڑکا اپنے نشوں میں، لڑکی اپنے نشوں میں. پھر جب ایسی آزمائشیں آتی ہیں تو ان کو لٹکنے کے خواب آتے، حرام کاموں میں اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور جب تھوڑی سی آزمائش آتی ہے پھر تو مرنا بھی ان کو حرام طریقے سے ہوتا ہے. تو وہ ظالم ہے وہ لڑکا. تو یار خدا کا واسطہ یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو یار؟ یہ نفس اور ہوس اور شہوتوں کے نشوں میں کون سی زندگیاں اختیار کر لی ہیں آپ لوگوں نے؟ اندھے ہو گئے ہو، بہرے ہو گئے ہو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ایسا کون سا نشہ کیا ہوا ہے تم نے جو اللہ کی بات بھی اثر نہیں کر رہی، قرآن کی بات بھی اثر نہیں کر رہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں بھی اثر نہیں کر رہی؟ او ظالم کیا کر رہے ہو؟ کیوں ظلم کر رہے ہو خود پر، لوگوں پر؟ ایک چھوٹی سی بات تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ دنیا تمہارے لیے ایک آزمائش ہے. اگر جنت کے شوق میں، اللہ کی محبت میں نیک اعمال نہیں ہو رہے تو جہنم کے خوف سے ہی برے اعمال سے رک جاؤ، ظلم سے رک جاؤ، بے حیائیوں سے رک جاؤ. قیامت کے دن جو ظالم لوگ ہوں گے نا وہ اندھیروں میں اٹھائے جائیں گے. اللہ سختی سے بہت سارے لوگ یہ گلہ شکوہ کر رہے تھے کہ علی بھائی آپ جب بھی آتے ہیں لائیو تو بہت سارے کمنٹس جو ہیں وہ اسکپ کر دیتے ہیں، کسی سے بات وغیرہ بھی نہیں کرتے اور آنسر وغیرہ بھی نہیں کرتے. یا یقین کرو میرا دل کرتا ہے میں اپنی سانسیں آپ لوگوں کو دے دوں، لیکن آپ کی جو فکر ہے نا مجھے وہ یہاں پر ہے ٹاپ پہ. مطلب بات کرنا اور نہ کرنا وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن جو چیز میں سمجھانا چاہ رہا ہوتا ہوں نا وہ میری دل سے یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ آپ کو سمجھ آ جائے. اور اسی وجہ سے میں آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہیں لیتا اور پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کر کے آپ کو سمجھا کے آپ کی کنفیوژنس کو دور کر کے بس چلا جاتا ہوں. تو باقی انشاءاللہ کبھی بات بھی کریں گے، گپے بھی لگائیں گے، ساری چیزیں. لیکن فی الحال ہم اتنے گرے ہوئے ہیں کہ بہت مشکل سے اٹھیں گے نا. تو فی الحال ہم نے اٹھنا ہے، اپنے آپ کو چلنے کے قابل بنانا ہے تاکہ ہم اپنی منزل کی طرف قدم بڑھا سکیں. آلریڈی ہمارا اس گپوں شپوں میں اور irrelevant چیزوں میں اتنا ٹائم ضائع ہو چکا ہے کہ آپ امیجن کر لیں خود ہی. تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم کچھ سیکھ لیں، ہم اچھے فیصلے کر لیں. یاری دوستیاں اور irrelevant چیزوں میں تو آلریڈی ہم انوالو ہیں. قرآن ہم سے مس ہو رہا ہے، حدیثیں ہم سے مس ہو رہی ہیں، حکمتیں ہم سے مس ہو رہی ہیں، ہماری زندگی کا جو مین پرپز ہے اللہ کا تعلق ہے وہ ہم سے مس ہو رہا ہے. تو اس وجہ سے یار اینی ہاؤ میں بھی انشاءاللہ اس کی کوشش کروں گا
کہ میں آپ لوگوں سے بات بھی کر سکوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں آپ سے بات کرنا نہیں چاہتا. دل سے کرنا چاہتا ہوں، سب سے کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ لوگ میرے بھائی ہیں، آپ لوگ میری بہنیں ہیں. میں نے آپ لوگوں کو کبھی بھی اپنے لوگوں سے کم نہیں سمجھا. اکیلا تو اتنا کہ دیکھنے کو اگر دیکھا جائے تو ہزاروں رشتہ دار، ہزاروں دوست، ہزاروں ارد گرد لوگ، لیکن پھر بھی تجھے اپنا آپ اکیلا لگ رہا ہے. حالت تیری یہ کہ تو دل کی گہرائیوں سے اللہ سے جڑنا چاہ رہا ہے، اور اعمال میرے اور تیرے ایسے کہ جو ہمیں دن بدن اللہ سے دور لے کے جا رہے. ہماری ہر نئی صبح نئے گناہ سے ہوتی ہے، اور ہماری ہر شام گناہوں پہ ہی ختم ہوتی ہے. ابھی بھی دل نہیں بھرا گناہوں سے؟ اور کرنے ہیں. کتنے؟ کب تک؟ سارے گناہ تو کر لیے ہم نے، اب کون سا ایسا ایک گناہ رہ گیا کہ جس کو کرنا باقی ہے؟ اور اس کو کرنے کے بعد یہ خیال کریں گے، یہ احساس کریں گے کہ یار اب بس، اب اللہ کے ساتھ کچھ لمحے گزارنے چاہیے. میری جان، میں لکھ کے دیتا ہوں تمہیں، سارے گناہوں کو کرنے کے بعد، ساری لذتوں کو ٹیسٹ کرنے کے بعد، لوگوں پہ بھروسے کرنے کے بعد، محبتوں کے دعوے کرنے کے بعد، حرام چیزوں میں انوالو ہونے کے بعد، سالوں سال اللہ سے غافل رہنے کے بعد بھی تجھے کبھی سکون حاصل نہیں ہو سکتا. تو کبھی اپنی لائف سے مطمئن نہیں ہو سکتا. لیکن اگر تو 5 منٹ سچے دل سے اللہ رب العزت کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر لے، 5 منٹ کے لیے جیتے جی اللہ کی ملاقات کو اگر امیجن کر لے، تو تجھے اپنی زندگی قیمتی لگنا شروع ہو جائے گی. تو وہ 5 منٹ ہی کافی ہوں گے تجھے بدلنے کے لیے. آج تو نفس کے ہاتھوں مجبور ہے نا. جس دن تو نے 2 منٹ اللہ کو سوچ لیا، اپنے کالے کرتوتوں کے بارے میں سوچ لیا، اور مرنے کے بعد اللہ کی ملاقات کو سوچ لیا نا، تو تیرے نفس کو لالے پڑ جائیں گے کہ یہ کیا سوچنے بیٹھ گیا، یہ تو اب مجھ پہ ظلم کرنا شروع کر دے گا، یہ تو مجھے اب کنٹرول کرنا شروع کر دے گا، یہ تو یہ فیصلہ کر لے گا کہ آج کے بعد نفس کو کوئی گناہوں کی خوراک نہیں دینی. تیرا نفس تیرے فیصلوں سے ڈرنا شروع ہو جائے گا، اور تیرا ضمیر تیرا ساتھ دے گا. تیرے اللہ کو تیری یہ ادا پسند آئے گی کہ میرے بندے نے بن دیکھے گناہوں سے توبہ کر لی، ابھی مجھ سے ملا ہی نہیں اور ملنے کی تیاری شروع کر دی. یہ گناہ کر سکتا ہے، یہ لذت اویل کر سکتا ہے، یہ دھوکہ دے سکتا ہے، یہ جھوٹ سے اپنی دنیا بنا سکتا ہے، یہ حرام کاموں میں انوالو ہو کے شہرت کما سکتا ہے، لیکن یہ ساری چیزوں سے منہ موڑ رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ یہ مان گیا کہ اس کا کوئی رب ہے، صرف اس وجہ سے کہ اسے یقین آ چکا ہے کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی. اور اگر تو ایسا کرے گا نا تو تو عام بندہ نہیں رہے گا. لوگ بھلے تیری عزت نہ کرے، اللہ بڑی عزت کرے گا تیری. لوگ بھلے تجھے کچھ نہ سمجھے، بھلے لوگ تجھے چھوڑ دیں، لوگوں کا بیہیویئر تیرے ساتھ چینج ہو جائے، لیکن قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھے انہی لوگوں کے سامنے اپریشیٹ کریں گے، تجھے اپنے گلے سے لگائیں گے، تجھے اپنے قریب کریں گے. مجھے فخر ہے تم پر کہ تم نے میری بات مانی، تم نے میرے رب پہ ایمان لایا. تو کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں اپنے گلے سے لگائے؟ کیا تم اس پیغمبر کو نہیں دیکھنا چاہو گے کہ جس پیغمبر نے تمہارے لیے دعائیں کی؟ دنیا نے کال پر بات کرنے کو محبت کا نام دیا ہوا ہے، گھر والوں سے چھپ چھپا کے ملنے کو محبت کا نام دیا ہوا ہے. یہاں تک کہ کچھ باولے قسم کے لوگ اپنی ڈیزائرز کو پورا کرنے کے لیے جسم سے کپڑے اتارنے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں اور اس کو محبت کا نام دیتے ہیں. ایک بہت بڑے وی آئی پی سے ریسٹورنٹ میں لے جا کر 1-2 وقت کا کھانا کھلا دینا، دن میں 25 دفعہ طوطے کی طرح آئی لو یو بولنا، آئی لو یو بلوانا، ان کی نظروں میں محبت ہے بھائی. تنہائیوں میں ایک دوسرے کو اپنے پاس بلانا، ایک دوسرے کو جو ہوس کے نشے میں نوچا جا رہا ہے، ایک دوسرے کو ایکسپینسو سے گفٹس دے کر جو بدلے میں عزت، ایمان، حیا اور اللہ کا تعلق چھینا جاتا ہے، ہماری سو کالڈ دنیا اسے محبت کا رنگ دے رہی ہے. محبت کرنے کے لیے اس دنیا میں ایگزسٹ ہونا بھی ضروری نہیں ہے. محبت تو چہرہ بھی نہیں دیکھتی. مجھے بتاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تم سے محبت تھی کہ نہیں؟ تو آپ سب کہیں گے ہاں، نبی علیہ السلام کو ہم سے محبت تھی، لیکن تب تو نبی علیہ السلام ہمیں جانتے تک نہیں تھے، ہم تو اس دنیا میں آئے ہی نہیں تھے. تو پھر کیوں ایک شخص امت کی محبت میں راتوں کو اللہ کے سامنے رویا کرتا تھا؟ یعنی اس چیز سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ محبت وجہ بنتی ہے انسان کو اللہ کے عذاب سے بچانے کی. ہماری ساری محبتیں جو آج کل دنیا میں سوشل میڈیا پر چل رہی ہے، یہ محبتیں تو ہمیں جہنم کا مستحق بنا رہی ہے، ہمارے گناہوں میں اضافہ کر رہی ہے، سیدھے راستے پر لانے کے بجائے جو لوگ سیدھے راستے پر ہوتے ہیں ان کو بھی بگاڑ رہی ہے. یہ سارے کام جو ہے نا، یہ محبت کے نہیں ہے، یہ ہوس کے ہوتے ہیں.
یہ نفس کے ہوتے ہیں. نفس چاہتا ہے کہ انسان ذلیل ہو جائے، شیطان چاہتا ہے کہ ایک انسان اللہ کی نظروں میں گر جائے، اس کی آخرت خراب ہو جائے. لہٰذا وہ دنیا کے اپوزٹ جینڈرز کے جھانسے دے کر ایک انسان کو دنیا کی شان و شوکت، دنیا کی رنگینیوں، دنیا کے مزوں میں لگا کر آخرت سے غافل رکھنا چاہ رہا ہوتا ہے. جو ریئل محبت ہوتی ہے نا، وہ انسان کی اسٹرینتھ بنتی ہے، وہ انسان کو دنیا سے لڑنا سکھاتی ہے. ہماری محبتیں تو ہمیں زندہ لاش بنا رہی ہے. لڑکی بھی بیٹھی ہوئی ہے کمرے میں، میسج پہ میسج کیے جا رہی ہے اور ہنس رہی ہے. امی آوازیں دے رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں. کیریئر خراب ہو رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں. اسی طرح سارے نوجوان لڑکے جاگتی آنکھوں سے سوئے ہوئے ہیں. 10 لوگوں میں بیٹھا ہوا شخص اپنی دنیا میں غائب ہے. ان کو اپنی تباہی نظر ہی نہیں آ رہی. یہ روزانہ جو اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، کوئی فکر ہی نہیں ہے. مجھے بتاؤ، جس معاشرے کے لڑکوں اور لڑکیوں کا ایسا سینس آف ہیومر ہو، اس معاشرے نے کیا ترقی کرنی ہے، دنیا میں یا آخرت میں؟ جو اصل محبت ہوتی ہے نا، وہ گھر کی چار دیواری پرووائڈ کرتی ہے، وہ ایک دوسرے کی عزت سکھاتی ہے، وہ مرد پر بھی ذمہ داریاں ڈالتی ہے اور عورت کو بھی ذمہ دار بناتی ہے. لیکن یہ جو محبت کے نام پہ نفس اور ہوس کے تماشے چل رہے ہیں نا، ان تماشوں میں انسان اپنے جسم سے کپڑے تک اتار دیتا ہے اور اس کو پتہ تک نہیں چلتا. اپنی حیا کے سودے کر لیتا ہے، اللہ رب العزت کی لیمٹس کو کراس کر لیتا ہے، اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر کے چھوڑ دیتا ہے، یہاں تک کہ مرنے کے بالکل قریب ہو جاتا ہے لیکن ریئلائز نہیں ہوتا. تو خدا را اپنی جانوں پر یہ ظلم کرنا چھوڑ دیں. ابھی اللہ کا ایک فیصلہ ہوا نا کہ آ جاؤ میرے پاس، تو تمہارے جانو مانو کو خبر بھی نہیں ہونی اور تم نے 6 فٹ زمین کے نیچے اتر جانا ہے. اور تمہارے جانے کے بعد جو زندہ بچ گیا ہوگا نا یا بچ گئی ہوگی، اس نے کسی اور کے ساتھ مصروف ہو جانا ہے. آج اگر مردوں میں غیرت ختم ہو رہی ہے، عورتوں میں حیا ختم ہو رہی ہے، تو اس کا سب سے بڑا ریزن یہ دنیا کی سو کولڈ محبتیں ہیں. یہ جسموں اور شکلوں کے پیچھے بھاگ. یو آر دیوبندی. میں آپ کو بتاتا ہوں ایک چیز. ایک باپ کے نا 4 بیٹے تھے اور وہ ہر وقت آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے. ان کا اتفاق نہیں تھا، ان کا اتحاد نہیں تھا. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ وہ ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرنے کو دوڑتے تھے. اس کے پاس یہ کیوں ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، فلاں ہے فلاں ہے. باپ ہر وقت ان کو یہ سمجھاتا رہتا تھا کہ بیٹا یونائٹ رہو، اکٹھے رہو، ایک طرح سے رہو، اونچ نیچ کا فرق نہ رکھو، آپس میں محبت سے رہو، اتحاد سے رہو. لیکن وہ باپ کی نہیں سنتے تھے، ہر وقت لڑتے تھے، ہر وقت جھگڑتے رہتے تھے. میں ٹھیک ہوں، یہ غلط ہے، وہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، وغیرہ وغیرہ کی گیمز چل رہی تھی ان میں. ایک دن باپ کو ترکیب سوچی. باپ نے 4 بیٹوں کو بلایا اور ہر بیٹے کے ہاتھ میں ایک ایک لکڑی کا ڈنڈا دی، سٹک دی، اور ان سے کہا کہ اس سٹک کو توڑیں. تو ہر بیٹے نے اس سٹک کو ہاتھ میں لیا، تھوڑی سی فورس لگائی اور وہ سٹک ٹوٹ گئی. دوسرے بیٹے نے فورس لگائی، وہ بھی ٹوٹ گئی. تیسرے بیٹے نے فورس لگائی، وہ بھی ٹوٹ گئی. اب باپ نے 4 لکڑیاں ایک ایک بیٹے کو دیں اور ان سے کہا کہ بیٹا اب انہیں توڑو. تو جیسے کہ اگر آپ کہیں 1 2 3 4، یہ 4 سٹک ہے. تمام بیٹوں نے بہت زور لگایا، بہت فورس لگائی، لیکن وہ 4 اکٹھی لکڑیاں ان سے نہ ٹوٹی. باپ نے کہا کہ جب تک تم لوگ اکیلے رہو گے، جب تک تم لوگ جدا جدا رہو گے، اپنی سوچ، اپنے اوپینینز، ایک دوسرے کو غلط کہنا، ایک دوسرے سے اختلاف رکھنا، جب تک اکیلے رہو گے تو دنیا بہت ہی آسانی سے تم لوگوں کو توڑ دے گی. لیکن اگر تم لوگ اکٹھے رہے، اگر تم لوگ اس گھٹے کی طرح رہے، تو دنیا بہت مشکل سے تمہیں توڑ پائے گی یا توڑنے میں ناکام رہے گی ہمیشہ. آپ کو پتہ ہے دیوبندی، سنی، وہابی، شیعہ، وٹ ایور، جتنے بھی آپ لوگوں کے فرقے، پوری دنیا اگر ایک ہو جائے نا، تب بھی آپ کو نہیں توڑ سکتی، تب بھی آپ لوگوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. دنیا کو توڑنے کے لیے، تم لوگوں کو توڑنے کے لیے فرسٹ یہ ضروری ہوگا کہ تم لوگوں کو اکیلے کیا جائے. کسی کو دیوبندی کی فیلڈ میں لگا دیا جائے، کسی کو بریلوی کر دیا جائے، کسی کو سنی کر دیا جائے، کسی کو وہابی کر دیا جائے. جب تم لوگ اکیلے سڑکوں پر نکل پڑو گے نا، جب تم لوگ اکیلے راستوں پر نکل پڑو گے، یونائٹ نہیں رہو گے، اتفاق اور اتحاد ٹوٹ جائے گا تمہارا، تو دنیا بہت ہی آسانی کے ساتھ تم لوگوں کے لشکر کو ختم کر دے گی.
لیکن اگر تم سب یونائٹ ہو گئے, ڈزنٹ میٹر کہ کس نسل سے ہو, کس قوم سے ہو, کس قبیلے سے ہو, کس فرقے سے ہو, اندر سے اسلام کے پلیٹ فارم پر یونائٹ ہو گئے, تو دنیا تم لوگوں کو کبھی نہیں توڑ پائے گی. دنیا کی ساری طاقتیں تھک جائیں گی لیکن تم لوگ نہیں ٹوٹو گے. تمہاری قبر بھی تمہارا پرماننٹ ٹھکانہ نہیں ہے, ٹیمپریری ہے. یہاں سے بھی تمہیں اٹھایا جائے گا اور پھر تمہیں لے جایا جائے گا ایک دوسری منزل کی طرف, ایک ایسی جگہ جہاں پر لوگوں کا ہجوم ہوگا. سارے لوگ اللہ کے سامنے صفے باندھ کر کھڑے ہوں گے, سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی, کوئی کسی کا نہیں سوچے گا. ہماری سو کولڈ محبتیں, دو چار چاہتیں, دو چار خواہشیں, ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہمارے دماغوں کے آخری کونوں سے بھی نکل جائے گی. جس آخرت کو آج میں اور آپ اگنور کر رہے ہیں نا, اللہ کی قسم اس آخرت میں جس دن ہم پہلا قدم رکھیں گے نا, تو ہماری یہ مری ہوئی عقلیں بھی زندہ ہو جائیں گی, ہمارے یہ مرے ہوئے دل بھی زندہ ہو جائیں گے, اور وہ احساس, وہ جذبات, وہ ریئلائزیشن, وہ فیلنگز جن کا آج ہمیں احساس نہیں ہو رہا, اس وقت یہ ساری چیزیں بھی ٹھکانے آ جائیں گی. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, کہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے, میں نے بنائی ہے, میں زیادہ جانتا ہوں اس دنیا کو, تو یقین کر میری بات پر. لیکن انسان نے کہا نہیں یار, اب اس کے چہرے بڑے حسین ہیں, اس کی سو کولڈ شہرت جب ملتی ہے نا, بندہ عروج پر چلا جاتا ہے. نہیں یار, اب یہاں کی لذتیں بڑی انٹرسٹنگ ہے, پاگل کر دیتی ہیں لوگوں کو. یہاں مزہ آتا ہے لوگوں سے بات کرتے ہوئے, مزہ آتا ہے گناہوں کو کرتے ہوئے, اپنی مرضیوں پر